رمضان المبارک کی یہ بابرکت ساعات جہاں ہر لمحہ اور ہر گھڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرم نوازیاں ہو رہی ہیں اور اس کی رحمتیں اپنے بندوں کو ڈھانپے ہوئے ہیں، وہیں ہر روز ایک دن ہمارے ہاتھ سے چھوٹ بھی رہا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ جو وقت اور جو ایام ہمارے پاس رہ گئے ہیں ان کے اندر خوب ذوق و شوق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوں۔ تو رمضان کی ہر گھڑی اور ہر لمحہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شمار گناہگاروں کی بخشش فرما رہا ہوتا ہے، تو وہیں یہ جو دوسرا عشرہ ہے، یہ عشرہ تو ہے ہی مغفرت کا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ میں یہ جو مہینہ ہے اس کا ابتدائیہ رحمت سے بھرپور ہے، اور اس کا جو درمیان کا حصہ ہے، یہ جو درمیانی عشرہ ہے، یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور آخری عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ تو یہ جو عشرہ ہے یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اس میں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور یہ ورد ہماری زبان پر صبح و شام ہونا چاہیے، استغفر اللہ العظیم هو التواب الرحیم۔ اچھا، اصل میں استغفار ہے کیا؟ سلسلہ البرہانیہ کے شیخ طریقت سیدی امام الدین الشیخ محمد رضی اللہ تعالی عنہ استغفار کی خوبصورت وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بندے کا گناہ کرتے ہوئے استغفار کرنا دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس گناہ کی پردہ پوشی کا مطالبہ کرنا ہے کہ مالک مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے تو اس پر پردہ ڈال دے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مغفرت کرنا کیا ہے کہ جب اللہ اس گناہ پر پردہ ڈال دے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی گناہ پر دنیا میں پردہ ڈال دیتا ہے تو پھر یہ اللہ کے شایان شان نہیں کہ قیامت والے دن اس گناہ سے پردہ ہٹا دے، تو وہ گناہ بخش دیا گیا۔ لیکن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کئی گناہ گار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے گناہ کا پردہ فاش ہو جاتا ہے اور ان کا گناہ دنیا میں ظاہر ہو جاتا ہے، اور وہ بظاہر دنیا والوں کی نظروں میں رسوا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کسی کے گناہ سے پردہ ہٹا دینا، یہ دراصل اس گناہ کی وہ سزا ہے جو اسے آخرت میں ملنی تھی۔ تو اب اس گناہ کی سزا اسے آخرت میں دوبارہ نہیں ملے گی، کیونکہ یہ بھی اللہ کے شایان شان نہیں کہ وہ ایک گناہ کی سزا 2 مرتبہ دے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہے، اور بندہ مومن کا تو ہر معاملہ ہی خیر کا معاملہ ہے۔ تو اس لیے رمضان کی ان بابرکت ساعات میں ہمیں کثرت سے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ ویسے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، استغفروا ربکم وتوبوا الیہ، اپنے رب سے استغفار کرتے رہو اور توبہ سے اس کی طرف لوٹ آؤ۔ اور جب کوئی شخص استغفار کرتا ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو وہ اتنا کریم ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب، گناہ کر کے اس کی بارگاہ میں توبہ کے ساتھ دوبارہ لوٹ آنے والا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جنت میں داخل ہوا تو جنت کے دروازوں کے دونوں جو اطراف تھے ان کے اوپر میں نے 3 سطور لکھی ہوئی دیکھی۔ ان میں سے پہلی سطر یہ تھی، اس پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوسری سطر کے اوپر لکھا ہوا تھا جو ہم نے آگے بھیجا وہ پا لیا، جو ہم نے کھا لیا وہ کما لیا، اور جو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا وہ گنوا دیا۔ اور تیسری سطر میں لکھا ہوا تھا امت مذنبۃ ورب مغفور، کہ امت تو گناہ گار ہے لیکن رب بڑا بخشنے والا ہے، رب بڑا مغفرت فرمانے والا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کثرت سے جو ہے نا وہ استغفار کو اپنا وظیفہ بنانا چاہیے۔ ویسے بھی دنیا میں ہر شخص کو مختلف پریشانیاں اور مصیبتیں اور مسائل ہوتے ہیں، تو استغفار ایک ایسا وظیفہ بھی ہے، ایک ایسا ورد بھی ہے کہ جس سے ہمارے دنیا کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں، ہماری روح کی غذا بھی یہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار کرتا ہے اس کو 3 بڑے انعام عطا کیے جاتے ہیں۔
سب سے پہلا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے غم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ دوسرا انعام یہ عطا فرماتا ہے کہ ہر تنگی سے نکلنے کے لیے اسے راستہ فراہم کر دیتا ہے۔ اور تیسرا انعام یہ ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے استغفار کی کثرت کو ہمیں اپنا ورد بنانا چاہیے۔ اور سلسلہ برہانیہ کے مریدین کے لازمی اوراد کا حصہ استغفار ہے۔ الاساس کے نام سے خوبصورت اوراد کا گلدستہ، جس میں صبح بھی 100 مرتبہ مرید استغفار کے کلمے کو دہراتا ہے اور شام کو بھی 100 مرتبہ استغفر اللہ العظیم هو التواب الرحیم کے وظیفے کو ورد زبان کیے ہوتا ہے۔ آپ بھی سلسلہ برہانیہ کے مشائخ جو کہ اہل بیت رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے ہیں، ان سے نسبت قائم کر کے الاساس کے اس خوبصورت گلدستے کو حاصل کریں اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں۔